ایران نے مذاکرات کے لیے 10 نکات بھی پیش کر دیے جس میں ایران نے موقف اختیار کیا۔ ایران ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہوگا لیکن ایران کو محدود یورینیم افزودگی کی اجازت دینا ہوگی۔ ایران پر عائد تمام عالمی پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران کے نقصانات کی تلافی کے لیے فنڈ کا قیام، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء اور آبنائے ہرمز میں محدود آمد و رفت کی بحالی بھی نکات میں شامل ہے۔ ایران اور اتحادیوں کے خلاف جارحیت کا خاتمہ، مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا بھی خاتمہ، خطے کے ممالک کے ساتھ معاہدوں کی اجازت دینا اور اقوام متحدہ کے ذریعے معاہدے کی توثیق بھی نکات میں شامل ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ایران نے مذاکرات کے لیے 10 نکات بھی پیش کر دیے ہیں جس میں ایران نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہوگا لیکن ایران کو محدود یورینیم افزودگی کی اجازت دینا ہوگی۔ ایران پر عائد تمام عالمی پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران کے نقصانات کی تلافی کے لیے فنڈ کا قیام، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء اور آبنائے ہرمز میں محدود آمد و رفت کی بحالی بھی نکات میں شامل ہے۔ ایران اور اتحادیوں کے خلاف جارحیت کا خاتمہ، مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا بھی خاتمہ۔ پاکستان دنیا کی آنکھ کا تارا، سپر پاور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رکوا دی۔ صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت نے پاکستان کی تجویز پر سر تسلیم خم کر لیا، 2 ہفتوں کے لیے جنگ روک دی۔ پاکستان ایرانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دینے والے امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لے آیا۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک محنت رنگ لے آئی ہے۔ امریکہ اور ایران کا بھی پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے اظہار تشکر بھی سامنے آیا ہے۔ بالکل، جنگ بندی سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ عالمی میڈیا کی شہ سرخی بن گیا ہے۔ دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ پاکستان نے امن کا راستہ دکھا دیا، پاکستان نے تاریخ رقم کر دی ہے، جنگ بندی ممکن بنا دی ہے۔ ایسے میں ایران کی فضا شکریہ پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی ہے۔ ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں، پاک ایران دوستی کے نعرے لگائے ہیں۔ ایرانی شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ کر دکھایا۔ جنگ کے خطرات تھمتے ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ کی اونچی پرواز، مارکیٹ کھلتے ہی 100 انڈیکس میں 12,920 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، ایک ساتھ 14 حدیں بحال ہو گئیں۔ 100 انڈیکس 1,51,000 سے سیدھا 1,64,000 پر پہنچ گیا۔ غیر معمولی تیزی کے باعث پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روک دی گئی ہے۔ ایک بہت ہی عام عمل ہے جو کہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ رضوان عالم سے بات کرتے ہیں۔ رضوان بتائیے گا، ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے اب روک دی گئی ہے۔ دیکھیں، سٹاک مارکیٹ کے لیے یہی بہت بڑی خبر تھی کہ جنگ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہوا ہے، جنگ روکی گئی ہے اور سرمایہ کار اس خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے یہ خبر کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج اس کا اثر ہم نے سٹاک مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آلموسٹ 13,000 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا ہے اور اتنی شاندار ریکوری اور تیزی تھی کہ 5 منٹ تک KC30 انڈیکس جب 5% سے اوپر ٹریڈ ہوا تو مارکیٹ کو ہولڈ کرنا پڑا۔ غیر معمولی تیزی کی وجہ سے مارکیٹ میں کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں اتنی غیر معمولی کا تیزی کا ریکارڈ 10,000 پوائنٹ کا ہے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ رکی تھی اور مارکیٹ میں کاروبار 10,000 پوائنٹ کی تیزی کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ تو مارکیٹ میں ٹریڈنگ روک دی گئی ہے، تقریباً آلموسٹ سارے ہی شیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپر لاکس لگ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں مثبت رجحان ہے، مثبت اثرات ہے مارکیٹ پر جو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور ایران امریکہ سیز فائر کے حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکن جرنلسٹ اسد حسن صاحب، جبکہ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسد حسن صاحب، ہم پہلے بھی اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو 10 نکاتی تجاویز ہیں جو کہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی ہیں اور ایک ہی رات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو بھی تھوڑی بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران فوری تعمیر نو بھی شروع کر سکتا ہے، اور اب یہ جو ڈیڈ لائن کے ڈیز ہیں یعنی کہ جو 2 ہفتے کا ٹائم ہے، اس میں اس معاہدے کے اندر کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے، کن تجاویز کو مانا جا سکتا ہے، کیسی تجاویز ایسی ہیں کہ جو کہ قابل عمل نہیں ہے، جس پہ تھوڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ الٹیمیٹلی تو میرا خیال ہے ان تجاویز کی جو حتمی شکل ہمارے سامنے آئے گی اور کن امور پہ اتفاق ہے، کہاں پہ اختلاف ہے، یہ جب اسلام آباد ان مذاکرات کو ہوسٹ کرے گا اور وہاں پہ دونوں جو متحارب فریق ہیں امریکہ اور ایران، اس کے نمائندے جب وہاں پہ شریک ہوں گے اور گفتگو ہوگی تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اگرچہ اس وقت یہاں پہ خوش گمان ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پہ ایسے وقت میں جب صدر ٹرمپ بار بار ایسی دھمکی دے چکے تھے اور اس بار
ڈر لگ رہا تھا کہ شاید ان کو اپنی پھر انا، اپنی ایگو اور اپنی ایک سپریم ملٹری مائٹ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے اور اپنی بات کے پاس رکھنے کے لیے کسی بڑے انیشیٹو کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے خدشات تھے دنیا بھر میں کہ یہ جو الٹیمیٹ ڈسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں اور اینڈنگ سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، سو اس سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام لینا بھی زبان سے بہت آسان نہیں لگتا. سو مجھے یہ لگتا ہے، یہ بھی ضرور یہاں پہ واشنگٹن کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہیں بنیادی طور پہ، کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ انیشلی اب بھی اس وقت جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ وار کے ختم ہونے کو تو ویلکم کیا جا رہا ہے. کانگریس کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریٹس وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہاؤس کا اجلاس دوبارہ طلب کیا جائے ایمرجنسی میں، ہنگامی طور پہ، اور اس میں اس جنگ کے مکمل خاتمے کی بات ہو، نہ کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا جائے. سو یہ دباؤ انٹرنلی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر موجود ہے. اور یہ جو ڈیسپریشن کی بات ہو رہی تھی کہ شاید آج جب یہ عارضی جنگ بندی ہو چکی ہے تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس جنگ میں جانے کے مقاصد کیا تھے اور وہ کون سے مقاصد ہیں جن کا حصول ممکن ہو پایا ہے. وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اس سیز فائر پہ جو اتفاق ہے اس کو امریکہ کی فتح قرار دیا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی کہہ چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے اہداف تو جو تھے وہ حاصل ہو چکے ہیں. اب اس کی نیٹی گریٹیز میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع میں جب امن کو ایک دوبارہ موقع ملا ہے، تھینکس ٹو پاکستان، تھینکس ٹو اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد نے ایسے وقت میں انیشیٹو کا آغاز کیا تھا جب لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہو سکے گی. اور انیشلی جو پاکستان ایک میسنجر کے طور پہ اس میں کام کر رہا تھا، وہ اب ایک میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر ہی نہیں بلکہ ایک امن یا پیس کے ہوسٹ کے طور پہ ایمرج ہوا ہے دنیا کے اس نقشے پہ. اور خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تو امریکہ کے سیویئر کی حیثیت سے پاکستان نے صرف ابھی یہ کوئی بڑا قدم نہیں لیا، بلکہ ویتنام جنگ میں بھی جب پاکستان نے مینج کیا چائنا کے ساتھ ہنری کسنجر کی ملاقات کو، تو اس چیز کی بھی ایک طرح سے جو یاد ہے وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آئی ہے. سو ایک بڑا رول پاکستان نے بڑے پلیٹ فارم پہ ادا کیا ہے، بڑے کہنا چاہیے کہ دنیا کی سٹیج پہ ادا کیا ہے. پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ان حالات کے اندر وہ چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ظاہر ہے اس کے وہ نہ صرف نیبرنگ کنٹری ہے بلکہ ایک اسلامک ریلیجیس کلچرل جو ٹائز ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور پاکستان کے اپنے بھی بہت کچھ اسٹیک پہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل دشی کمیونٹی ہے وہ ایران کے بعد اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ تعداد میں ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہے. اور پاکستان کے اپنے لیے بہت زیادہ خدشات اور کہنا چاہیے کہ تھریٹس تھیں کہ ان کیس اگر یہ جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہے اور وہ ممالک جن کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے جیسے سعودی عربیہ ہے وہ اس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان کو بھی الٹیمیٹلی اس میں کودنا پڑ سکتا ہے. اور ایک ایسا ملک جو معاشی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹرگل کر رہا ہے، جس کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر بہت دباؤ ہے. سو یہ جو اقدام ہے پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی فوجی قیادت کی جانب سے، اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو بچایا ہے، اپنے خطے کو بچایا ہے، بلکہ اس وقت لگتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو اس وقت ایک ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے اس کو سیکیور کیا ہے، دنیا بھر کے پیس کو سیکیور کیا ہے. اور دنیا بھر کے جو عوام اس جنگ کے ابھی صرف 32 دنوں کے اندر خاصے معاشی دباؤ کے نیچے آ رہے تھے فیول پرائسز کی وجہ سے، سو ان کو سیکیور کیا ہے. سو کریڈٹ گوز ٹو اسلام آباد. ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو اسلام آباد. اور بالکل ایسا ہی ہے. ساتھ ہی موجود رہے گا طاہر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. طاہر صاحب، خبر اسد صاحب نے دی انسائٹس ڈیموکریٹس کیا سوچ رہے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جیسا کہ اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت ڈیفینیٹلی دباؤ وہاں سے بھی سامنے آ رہا ہے کہ اجلاس بلایا جائے اور یہ صرف 2 ہفتے کی نہیں، یہ ایک مستقل جنگ بندی پر غور کیا جائے. سو واٹ ڈیموکریٹس آر تھنکنگ رائٹ ناؤ، اس حوالے سے بھی کامنٹ کیجیے گا. پاکستان کا رول کتنا ڈومیننٹلی اب ابھر کر سامنے آیا ہے؟ جی طاہر صاحب، ٹھیک ہے تو کوشش کریں گے طاہر صاحب سے بھی دوبارہ رابطہ بحال کر سکیں. اور ٹھیک ہے طاہر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اور should I repeat my question? No, I got your question. Okay. دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ جو جنگ شروع کی تھی یہ ان آتھورائز جنگ تھی، اس کے اندر کوئی فنڈنگ اپروو نہیں ہوئی تھی، کوئی ڈسکس نہیں ہوا کانگریس کے ساتھ اور کسی کمیٹی کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوا تھا. تو جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت بھی
ایک بہت بڑی تشویش تھی اس کنٹری کے اندر کہ یہ جنگ اللیگل جنگ ہے. اس کے بعد بہرحال انہوں نے جو بھی جس طرح بھی تھا اس کو فنڈنگ کو نہیں روکا گیا کسی بھی مقام کے اوپر, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا جو, لیکن ایک پریشر ایوری ڈے ایوری آور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بڑھتا چلا گیا. اور آج اگر یہ جو سیز فائر ہوا ہے, یا پچھلے کچھ دنوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک جلدی کے اندر تھے کہ اس معاملے کو جتنی یہ سیز فائر کو کر لیا جائے, ایران سے زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کی جلدی تھی, تو وہ سارا کچھ ڈومیسٹک پریشر جو تھا وہ بہت زیادہ ڈومیسٹک پریشر ان کے اوپر چل گیا تھا, ان کی پاپولیرٹی نیچے آ گئی تھی. تو یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کسی پاکستان نے میڈیشن ضرور کی ہے, پاکستان نے اس کے اندر دونوں سائیڈوں کو ایک خوش یعنی ایک اچھے ماحول کے اندر دونوں کی طرف سے بڑے بہترین بیانات آ رہے ہیں, اس ماحول کے اندر کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ جو ڈومیسٹک پریشر نہ ہونے کی صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس طرح یعنی 10 پوائنٹ کے اوپر بھی ایک اچھے الفاظ کے ساتھ جو ایران نے دیے ہیں اس کے اوپر ٹویٹ کرنا اور اس کے اوپر بولنا کہ یہ کیا جا سکتا ہے, بیسیکلی یہ وہی چیزیں ہیں جو ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی یا اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی تھی. لیکن اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو ڈیموکریٹ پارٹی بڑی اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ پریشر کو مینٹین کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک پرماننٹ جنگ کو بند کرنے کا جو ایک اگریمنٹ ہے وہ سائن نہیں ہو جاتا. ادروائز ان بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کسی بھی صورت میں ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ پریشر ان کے اوپر ریلیز ہو گیا لوکلی یا کسی صورت میں معاملات آگے پیچھے ہوئے, تو یہ اپنی جو اگلے جو 2 ویک میں بیٹھ کے نیگوسیشن کریں گے اس کے اوپر ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو سکتا ہے, جو ہم نے یعنی ڈیلی بیسس کے اوپر چینج ہوتا دیکھا ہے. تو یہ رول ڈیموکریٹ پارٹی کا یہی بنتا ہے کہ پریشر کو بلڈ کر کے رکھے اور ان کے اوپر یعنی جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کو بہت سی چیزوں کے اوپر وہ اس کو کنٹینیو کرے, اور ان کی جو یعنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اسی طرح ان کے اوپر بلڈ کر کے رکھیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے پرماننٹ اس کا سولوشن ہو جائے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ جو سیلیبریشن ہے جو ایران کی طرف سے کہ یہ 10 پوائنٹ کو مان لیا گیا ہے, یس اس کے اوپر اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بلڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی بھی اگلے 2 ویک میں جو نیگوسیشن ہونی ہے اس کے اندر ان چیزوں کو طے کیا جائے گا. اس کے اندر آبویسلی ان کی اٹانمی کو اگر دیکھیں نا, یہ اٹانمی کو ماننا اور جو ایران چاہتا ہے کہ ہر آنے والے شپ کے اوپر ان کو جو, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگلے 2 ویک کے اندر کیا جائے گا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آپ کے کوشچن کا دوسرا حصہ, ایبسولوٹلی پچھلی دفعہ بھی جب جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت بھی بیانات دیے تھے کہ پاکستان انڈرسٹینڈ ایران بیٹر دین اس, اور یہ ان کا جو کانفیڈنس پاکستان کے اوپر ریگارڈنگ ایران ہے یہ پچھلی دفعہ بلڈ ہو چکا تھا. اور اس وقت سے لے کے یاد ہوگا آپ کو کہ ایک لنچ کی میٹنگ تھی جو پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو شاید 1 گھنٹے کی تھی اور 4 گھنٹے میں کنورٹ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ بیانات آئے تھے, پھر پاکستان نے اس میں بھی ڈیلیور کیا تھا, اور یہ آج بھی یہ واپس جو ایک چیز انہوں نے ڈیلیوری کیا پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ مجھے تو بڑی کانفیڈنس ہے مجھے کہ یہ اگلے 2 ویک کے اندر ان معاملات کو مزید جو فائنل سٹیج کے اوپر اگلے 2 ہفتے لازمی طور پر بے حد ضروری ہیں, اور میں ہونے والے مذاکرات اس کے اوپر اب نظر ہے, اور دونوں ممالک لازمی بات ہے کہ بہت ساری شرائط پر اگری کریں گے, مذاکرات کریں گے. اسد حسن اور طاہر جاوید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. بہت شکریہ.